بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج باتیں دو کرنی ہیں، ایک تو ارشد شریف کا اپڈیٹ، دوسرا ہمارے پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے، اس لیے کہ میرے سے بار بار آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور میں آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے کمنٹ پڑھتا ہوں کہ پاکستانی فوج میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستان فوج کو یہ باجوہ نے کیوں کیا، یہ کون نیا آرمی چیف بن رہا ہے، وہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اگر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے اور اس کا بیسس نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان اس سٹیج تک پہنچا کیسے اور اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ارشد شریف، ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے نائروبی نیوز معاف کیجیے گا، ان کا اخبار، اس میں کہا ہے کہ جو آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ جی میری گاڑی چوری ہوئی اور اس میں میرا بیٹا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں پھر کیس چلا گیا، اس کو ری اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا بچہ بھی مل گیا، میری گاڑی بھی مل گئی، تو مجھے اب اریسٹ کیوں کرنا ہے؟ تو کورٹ نے فارغ کر دیا۔ اسٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ اس نے دی کورٹ میں، اس نے کہا کہ جی میں نے گاڑی رپورٹ کی تھی کہ وہ چوری ہوئی ہے 7:20 پر، اور یہ گاڑی جو ہے 9:30 بجے میں نے ریکور ہو گئی تھی، مجھے پولیس نے اطلاع دے دی، اور یہ گاڑی اور میرا بیٹا کسیرین، جو کہ وہی علاقہ ہے جہاں پر یہ تھے اپنے صاحب جن کا لکھا جاتا ہے، وہ بورڈ آپ دیکھتے ہیں کسیرین کا، ارشد شریف کا، جہاں موجود تھے، اس کے پولیس اسٹیشن میں نہیں، ایک ٹوٹل کا پیٹرول پمپ تھا، وہاں میری ان سے مجھے ملا دیا گیا، اور یہ 30 منٹ پہلے ہے ارشد کی کے قتل سے، جو کہ 10 بجے ہوا۔ بہت انٹرسٹنگ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کورٹ میں کہ جی 9:30 بجے مجھے گاڑی بھی مل گئی تھی، پولیس نے مجھے میرے بیٹے سے بھی ملا دیا، اور یہ آدھا گھنٹہ پہلے تھا تو ارشد کے اسیسنیشن سے، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے رہا کر دیا جائے۔ ابھی ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ کینین پولیس جو ہے وہ انہوں نے انفارمیشن دینے سے پاکستان کو انکار کر دیا۔ انہوں نے وہ جو چوتھا آدمی تھا اس کو نہیں پیش کیا ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے، ہمیں لیپ ٹاپ کا نہیں پتہ کدھر ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ اس کا فون کہاں ہے، اور ایک وہ جو مشکوک ایلیجڈلی مبینہ طور پہ ان کے ہاتھ میں ایک سیٹلائٹ فون تھا جس کے اوپر میری ابھی بھی نظر ہے، اور جس کا کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ اس کو ٹریس کرتے ہوئے اس کی لوکیشن ان کے مرڈر کے بعد، اسیسنیشن کے بعد، شہادت کے بعد پاکستان میں لوکیٹ کیا گیا ہے وہ فون۔ کینین پولیس بالکل مدد نہیں کر رہی، میجر کور اپ کر رہی ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کور اپ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے، اپنے 3-4 بندوں کی جان تو بچانے کے لیے صرف نہیں کر رہی، اسی کے اس کے اندر بہت میجر لوگ انوالوڈ ہیں۔ پھر سے آپ کو یاد دلاتا ہوں، 2 بینیفیشریز تھے ارشد کی ایلیمنیشن کے، جنرل باجوہ اور شریف خاندان۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کینیا کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، اور پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اور انٹیلیجنس سروس ہیں، ان کے درمیان بہت عرصے سے بڑی کلوز کوآپریشن تھی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلوں کہ فیصل نصیر اس عہدے سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر تھے ISI میں۔ انشاءاللہ ایک دن سچ ضرور نکلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے شہید اول حقیقی آزادی کے ارشد شریف کے درجات بلند کرے۔ پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انسٹیٹیوشن ڈسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، وہ اس کو چھوٹا سا میں دہرا کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، اور پھر یہ عجیب ڈرامہ چلنا شروع ہو گیا، اس کے متعلق کر کے اور فوکس کروں گا۔ دیکھیے جی، یہ جو انٹائر فوکس ہے نا آرمی چیف کی نئے کی اپوائنٹمنٹ کا، کہ عاصم ہوگا، ساحر ہوگا، اظہر عباس ہوگا، نعمان کا بھی نام آ گیا، آپ کو ایک اور خبر آ گئی کہ جی وہ جو ہے نواز نے کہا ہے اچھا تم چیئرمین جوائنٹ چیف تم بنا دو، تو چیف میں بناؤں گا، تم فیض کو چیئرمین جوائنٹ بنا دو، چیف میرا۔ یہ عجیب عجیب کی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں جی جو بھی آرمی چیف بن جائے، میری نظر میں عاصم کو نہیں بننا چاہیے، ٹیکنیکلی وہ نہیں ہے، میری نظر میں فیض کو بھی نہیں بننا چاہیے، کنٹروورشل ہے، میری نظر میں عامر کو بھی نہیں بننا چاہیے، کنٹروورشل ہے۔ جو 3 ہیں 1-2 ہیں، اظہر اپنے ساحر، اور دوسرے نمبر پر اظہر، اور تیسرے نمبر پر نعمان ہے، ان تینوں میں سے کوئی بننا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں تیسرے نمبر تک بھی نہ جائیں، 1-2 تک جائیں کہ جی پہلے نمبر پہ ہیں ساحر، وہ آرمی چیف بن جائیں، اور دوسرے جو اظہر ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف۔ لیکن یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام
اس کے ادارے جو ہیں وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ دی آرمی. اور میں یہ کیوں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو گورننس اچھی ہوگی، ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی، ملک ترقی کرے گا. اگر ادارے کمزور ہیں تو ملک ترقی نہیں کرے گا. تو سمپل سی بات ہے. اب ادارے کی میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پھر میں آگے فوج کی طرف چلتا ہوں. دیکھیے جی، ادارے ہم کہتے ہیں لفظ ہے انگریزی میں فارم فالوز فنکشن، کہ پہلے تعین کریں کہ جو بھی یہ ایک ادارہ ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی ویژن کیا ہے، اس کی مشن کیا ہے، اس کو ہم کھڑا کس لیے، اس کو ہم بنا کس لیے رہے. پھر ہم اس کا تنظیمی ڈھانچہ اس کے مقاصد کے تحت ہم بناتے ہیں. جب تنظیمی ڈھانچہ بنا دیتے ہیں پھر ہم اس کے اندر ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو کہ اہلیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں اس نظام کو، اس انتظامی ڈھانچے کو ان کے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے، آگے چلانے کے لیے. اور اس کو آگے چلانے کے لیے ہم اس ادارے کے اندر پروسیجرز بناتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، سسٹمز بناتے ہیں. جتنے آپ لوگ نوکریاں کرتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں، آپ کے اداروں میں ہر جگہ پروسیجرز ہیں، پالیسی سسٹم ہے. جو بڑی بڑی اچھے اداروں میں کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بڑے کلیئر پالیسی پروسیجر سسٹمز ہیں. جو کمزور قسم کے ادارے ہیں وہاں ایک سیٹھ بیٹھا ہے، وہ کبھی کہتا ہے آج یہ کر دو، کبھی کہتا ہے کل وہ کر دو، کبھی اس کو رکھ لو، اس کو نکال دو. سسٹم نہیں ہے، چل رہی ہے لیکن بس لڑکھڑاتی ہوئی. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا اہم جز اچھے آرگنائزیشن کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت شفاف ایک احتساب کا عمل ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا، جزا اور سزا کا، کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو ریوارڈ کریں، پروموٹ کریں، اوپر لے کے آئیں اگر وہ اہل ہیں. اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، ادارے کے مقاصد کے خلاف جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، ان کو یا تو تنبیہ کی جائے، ٹھیک کیا جائے، یا ان کو نکال دیا جائے. یہ سمپل سا ایک سٹرکچر ہے آرگنائزیشن کا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں پچھلے 40 سال سے، شاید اس سے زیادہ بھی، میں 18 سال کی عمر میں نے فوج جوائن کی تھی، ابھی میری 66 سال عمر ہے. تو 48 سال سے میں نے تقریباً 50 آرگنائزیشنز کے ساتھ کنسلٹنگ کی ہے، 10 کے ساتھ نوکری کی ہے، 11 ملکوں میں کی ہے، 16 مختلف بزنس سیکٹرز میں کی ہیں، حکومتوں کے ساتھ کی ہیں، پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کے ساتھ کی ہیں. بہت واسٹ میرا تجربہ ہے اس ایریا میں، چینج میں اور ٹرانسفارمیشن میں. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو سسٹمز اور جو ہم اس کے فنڈامنٹلز ہیں یہ وہی ہوتے ہیں. اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، چاہے وہ فوج ہو یا ملک ہو یا کسی قسم کا ادارہ ہو. اب آ جائیں جی، اس ادارے کے اندر، کسی بھی ادارے میں، نظام میں، جس نے گورن کرنا ہے، جس نے ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے، جس نے اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر سب سے طاقتور جو اس کا جز ہے وہ ہے اس کے لوگ. اور یہ ان کا سب سے بڑا، اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے کہ اچھے لوگ ہوں گے تو آرگنائزیشن اچھی ہوگی، کمزور لوگ ہوں گے آرگنائزیشن، خاص طور پہ لیڈرشپ لیولز پہ آرگنائزیشن کمزور ہوگی. دیکھیں جی، ایک آرگنائزیشن جس کا نظام، اگر انتظامی نظام ٹھیک بھی نہیں ہے نا، یا اس کے اندر پالیسیز پروسیجر سسٹم اتنے اچھے نہیں ہیں، یا اس کے اندر جزا اور سزا کا نظام بھی تھوڑا کمزور ہے، لیکن ایک بہت اچھا لیڈر اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آرگنائزیشن طاقتور ہو جائے گی اور یہ آرگنائزیشن پھلے گی پھولے گی. لیکن برعکس اگر آپ دیکھیں کہ ایک آرگنائزیشن جس کے اندر انتظامی ڈھانچہ بڑا زبردست ہے، بہت صحیح مقاصد ہیں، اس کے پالیسیز پروسیجر سسٹم بہت اچھے ہیں، اس کا احتساب کا نظام بہت ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں فوج میں تھا، اس کے اوپر اگر 2 نمبر 6 نمبر گھٹیا قسم کے لیڈر آ جائیں، جرنیل آ جائیں، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آرگنائزیشن بھی تباہ ہو جائے گی، یہ کمزور ہو جائے گی، اس کو دیمک لگ جائے گا. ہمیں شاید سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہوا یہی ہے. پاکستان کے ساتھ پچھلے 70 سال میں ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے کہ ہمارے انتظامی ڈھانچے میں، سارے انتظامی ڈھانچے میں، سارے انسٹیٹیوشن میں اوپر 2 نمبر قسم کے لوگ آئے، بشمول فوج، اور یہ پورا انتظامی ڈھانچہ ہمارا تقریباً جو ہے دیمک لگ چکا ہے. اور اس کو پھر ہم نے، یہ کمزور کرپٹ لوگ تھے، کمزور تو نہیں کرپٹ تھے، طاقت بہت تھی، اور انہوں نے ایلیٹ کیپچر کیا پاکستان کی دولت پہ. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. پاکستان کے اوپر دونوں مسئلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہماری انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اس سے گورننس خراب ہوئی ہے، گورننس کمزور ہوتی ہے تو کرپشن ہوتی ہے.
اب آ جائیں فوج پہ. فوج پہ میں کیوں آتا ہوں؟ اس لیے فوج نے اس ملک میں تقریباً 32 سے 33 سال حکومت کی، اور فوج نے تقریباً اتنا ہی عرصہ جو ہے پیچھے بیٹھ کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی. تو فوج کے اندر فوج کو ہم نے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ادارہ تباہ کیسے ہوا اور بتدریج ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو بچانا ہے، جو کہ بچانا ہے، تو کیسے بتایا جائے. دیکھیے جی، بڑی ریپوٹیشن ہے ہماری فوج کی، بڑی ڈسپلنڈ ہے جی، اور ہے، اور جی ان کا نظام بڑا زبردست ہے، ان کا سسٹم بڑا ٹھیک ہے، ان کے پالیسی پروسیجرز بڑے، ان کا احتساب کا عمل ہے. یہ کچھ حد تک صحیح ہے، اور کچھ حد تک، جس طرح میں معاف چاہتا ہوں اس لفظ کی، کچھ حد تک بالکل بکواس ہے. یہ ہمیں جو ہے نا راگ الاپ کے ہمیں یہ گھونٹ پہ لایا گیا ہے، ایک لڈو کھلایا گیا ہے کہ جی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. دیکھیں جی، فوج نے نا 32 سال مارشل لاء کیا، اور 38 سال پیچھے، 70 سال فوج قابو رہی ہے پاکستان میں. اور ہمیں پتہ اس لیے چلا کہ ایک تو ہم غلامانہ، ہماری ذہنیت انگریزوں کی غلامی سے نکل کے آئے تھے، وہی تھی کہ یہ افسر ہے اور یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہے، چپ رہو. اور فوج نے اپنے گانے بجانے اور وہ جو پریڈ اور وردی اور صفائی اور یہ وہ کر کے ہمیں امپریس کر دیا کہ جی یہ بڑی زبردست فوج ہے. آرمی میں گند جو شروع ہوئی ہے بہت پہلے شروع ہو چکی ہے، میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں. یہ ایوب کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جنرل ایوب میجر جنرل بھی نہ ہوتے، ان کو قائد اعظم نے پاس اوور کر دیا تھا میجر جنرل کی پروموشن سے. انہوں نے بھیک مانگ کے اپنے آپ کو پروسٹ کروایا تھا ان پیڈ میجر جنرل کے رینک سے، لوکل رینک سے، اپنے ایسٹ پاکستان میں اس وقت. اور جنرل یہ کوئی فوجی صلاحیت کے بھی کوئی بہت بڑے وہ نہیں تھے. ان کو دوسری جنگ عظیم میں کاورڈس کے تحت ان کو اپنی رینک سے، یہ لیفٹنٹ کرنل تھے ایک یونٹ کے، جنرل پیٹ ریس ان کے ڈیو کمانڈر تھے، ان کو وہاں سے سیک کیا تھا، ان کو نکالا تھا کہ یہ کاورڈ ہے، اور ان کو بھیج دیا گیا تھا. اس کے بعد ساری انہوں نے دوسری جنگ میں ایک یہ ویٹرنز کی جو پرانے ریٹائرڈ میرے جیسے چٹے بالوں والوں کو واپس بلاتے ہیں نا کہ جی یہاں آ جائیں، ان کی یونٹ انہوں نے کمانڈ کی. دوسرے ہمارے، اور یہ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں بتاتا ہوں، یہ رہے ہیں 8 سال تقریباً، 51 سے لے کر 58 تک. اس لیے انہوں نے موسیٰ کو بنا دیا. موسیٰ صاحب کہیں سے بھی کمپیٹنٹ پروفیشنل نہیں تھے، جرنیل بن گئے. اس زمانے کی فوج تھی، کم افسر تھے، پروموٹ ہو جاتے تھے. موسیٰ بالکل، میں اس کو کہتا ہوں، وہ ہمارے ہومیوپیتھ جنرل تھے، نہ شاید برا کرتے نہ اچھا کرتے، اور بالکل بنائن، بالکل خطرہ نہیں تھا ان کو. ایوب کو بہت خطرہ تھا بائی دا وے کہ میرے خلاف کوئی کو کر دے گا، تو انہوں نے ایک ایسا جو شریف قسم کا بالکل ہومیوپیتھ جرنیل جو ہے نا، اس کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا. وہ بھی 8 سال رہا. یہ وہ آرمی چیف ہے جس کو پتہ بھی نہیں چلا انڈیا اٹیک کر چکا ہے 65 سے. اس کو ایئر فورس چیف نے فون کیا کہ جی انڈیا نے اٹیک کر دیا. کہتا ہے اچھا میں ابھی ایوب سے پوچھتا ہوں. یہ ان دونوں نے 16 سال یہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی یایا، 5 سال. اب یہ 3، ایوب، موسیٰ، یایا صاحب کو آپ ذرا دیکھیں، انتہائی کرپٹ آدمی، مورلی، فائنینشلی نہیں، مورلی کرپٹ. بہت ان کے پرسنل اقدار بہت خراب تھے، بہت شوقین تھے شباب کے، اور بہت کمپرومائز تھے اس قسم کی عورتوں کے ساتھ. عام مشہور تھا. 5 سال وہ رہ گئے. ان 3 جرنیل، یہ جو 3 ہیں، ایوب، موسیٰ اور یایا، 21 سال یہ بندے رہے آرمی چیف. ایوریج کیا ہوا 3 کی؟ 7 سال. اب آپ مجھے سوچیں، اس کے بعد آ جائیں، میں تھوڑا سا کو مس کرتا ہوں، 4 آرمی چیفز کی بات کرتا ہوں. ضیاء 12.5 سال، مشرف 9 سال، کیانی 6 سال، باجوہ 6 سال. ان 4 نے 33 سال فوج میں آرمی چیف رہے. ایوریج ان کی کیا رہی؟ 8 سال. یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، ان 4 اور 7 آدمیوں نے 54 سال فوج کی آرمی چیف رہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، جو آدمی آرمی چیف بن گیا، مارشل اور ڈکٹیٹر بن گیا، جس طرح 4 تھے، وہ کس قسم کے لوگوں کو آگے پروموٹ کریں گے؟ وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے جن سے ان کو خطرہ نہیں، چاہے وہ کمپیٹنٹ ہو یا نہ ہو. وہ لائلٹی ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا. اور اس وجہ سے سوال یہ ہے کہ سوچیں کہ کس قسم کے لوگ پروموٹ نہیں ہوں گے. یہ آرمی کے اندر جو گندگی شروع ہوئی ہے نا، کہ گندے قسم کے لوگ لیڈرشپ پوزیشنز پہ آنے شروع ہو گئے،
یہ ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. مارشل لاء کی تو بعد میں بات کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ فوج کے اندر ان لوگوں نے گند کیسے کیا. اب آپ سوچیں کہ جب اس قسم کے لوگ ہوں گے اور وہ غلط کام کریں گے اور وہ مارشل لاء لگائیں گے اور اپنے لوگوں کو لانا چاہیں گے، سوچیں کہ وہ میرٹ اور پروموشن کے سسٹم کا انہوں نے کیا دھجیاں اڑائی ہوں گی. آپ سوچیں کہ وہاں احتساب کا اور اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کی دھجیاں انہوں نے کیا اڑائی ہوں گی کہ جی یہ میرا بندہ ہے، میرا گرائی ہے، میری یونٹ کا ہے، میرے بریگیڈ کا ہے، میرے ساتھ کام کر چکا ہے 2 نمبر، لیکن یار اس کو بچانا ضرور ہے. ٹھیک ہے. آپ سوچیں ان لوگوں نے کتنے چینجز لائے ہوں گے اپنے سسٹمز، پالیسیز، پروسیجرز میں کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو اور ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور ان کو کوئی چھیڑ نہ سکے، چاہے وہ مارشل لاء میں رہتے تھے، چاہے وہ مارشل لاء کے ان آفیشل مارشل لاء کیانی جیسے اور جنرل باجوہ جیسے. دیکھیں جی، اسی وجہ سے نا فوج کے آرمی چیف کی جو پاور تھی وہ بہت بڑھ گئی اور اس کو کوئی اس کے اوپر چیک نہیں رہا. بیکاز 4 تو آپ کے مارشل لاء ڈکٹیٹر ہے اور 2 جو ہے 12 سال کیانی اور باجوہ، یہ جو کہتے ہیں نا انسیڈ ان آفیشل مارشل لاء ڈکٹیٹر تھے. اسی وجہ سے اس آرمی کے احتساب کے چکر نے اس قسم کے تھرڈ ریٹرز کو نہیں پکڑ سکی. باجوہ جیسے آدمی کو، ندیم انجم جیسے آدمی کو، فیصل نصیر جیسے کو، اور بھی بڑے جرنیلوں کا میں نام لے سکتا ہوں، ساروں کی ان کے چٹا بٹا کھل جائے گا، نہیں لیتا. اور یہ اس قسم کے گھٹیا قسم کے جو یہ 3-4 بریگیڈیئر ہیں ان سیکٹر کمانڈر ISI کے، یہ آرمی کا سسٹم ان کو نہیں پکڑ سکا، بلکہ آرمی کے سسٹم نے ان کو فروغ دیا. یہ اتنا خراب ہو گیا آرمی کا سسٹم کہ اس قسم کے لوگ آ گئے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں، میں نے پوچھا یار کیسے، کہ جی بڑا اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹس ملتی ہے. میں نے کہا یہ کمال ہے یار اس آرمی کا سسٹم کہ ان کا پرفارمنس کا کرائٹیریا جس کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے دہشت گرد اور کرول اور بدماش قسم کے افسر جو ہیں وہ میجر جنرل بن جاتے ہیں. اور پاکستان پہ انہوں نے اتنی بربریت کی. سویلین تو ابھی چھوڑ دیں فی الحال. اب کہاں پہنچ گئے؟ اب ہم پہنچ گئے جی ایک فوج ہے جس میں دیمک لگ چکی ہے، سسٹمز اس کے خراب ہو چکے ہیں، کمپرومائز ہو چکے ہیں. جرنیل وہ لوگ بنتے ہیں جو کہ بالکل کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، یا کرپٹ ہوتے ہیں، یا لائل ہوتے ہیں، یا منافق ہوتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے کسی نے پوچھا، میں کہا یار 3 قسم کے میرا خیال ہے لوگ جرنیل بنتے ہو، کہ لائلسٹ وفاداری پہ، یا ہومیوپیتھ کہ نہ نقصان کر سکے نہ کوئی اچھا کر سکے، اور تیسرے منافق. میں باجوہ کو نا تیسری کیٹیگری میں ڈالتا ہوں. یہ منافق ہیں اور یہ سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے. آپ سوچیں کہ باجوہ جیسے لوگ چھپے رہے، اپنی منافقت بچاتے رہے، ضیاء الحق جیسا بندہ بھی میں کہتا ہوں اس طرح بچاتے رہے کہ یہ وہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے پھر پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی. تو اب میں آ جاتا ہوں آرمی چیف کے اوپر. تو یہ عاصم بنے، یا میری نظر میں نہیں بننا چاہیے، یا یہ سائر بنے، یا یہ بنے اپنے اظہر بنے یا نعمان بنے، مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا. پھر سے ہوگا یہ ادارہ جو سب سے طاقتور ہے، جس کو ہمیں سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں، جس کو ہم نے بچانا ہے، یہ ادارہ جڑ ہے اس فساد کی، پاکستان کی تباہی کی، کہ چونکہ یہ خود تباہ ہوا، 2 نمبر اس کے اوپر جرنیل آئے، اور اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے باقی جو سویلین ادارے ہیں نا، جو شروع سے زیادہ وہ نہیں تھے، اسٹرانگ نہیں تھے، کمزور تھے، وہ تو ایک بہت جلدی ڈھیر ہو گئے. جس طرح ہماری جوڈیشری، جس طرح ہماری پولیس، ہماری بیوروکریسی، ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور باقی ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، ان کے اندر تو وہ طاقت بھی نہیں تھی. انہوں نے بھی، وہ بھی اگر میرا خیال ہے کوئی پولیس 30 سال مارشل لاء کر جاتا تو شاید پولیس بھی اتنی طاقتور ہوتی. وہ نہیں تھے. تو وہ تو ڈھیر بہت جلدی ہوگی. فوج اب ڈھیر ہو رہی ہے. یہ باجوہ جیسے آدمی کو ہم دیکھیں، باجوہ عکاسی کیا کرتا ہے؟ باجوہ عکاسی کرتا ہے ایک غلاظت کی جو کہ فوج کے اندر آ چکی ہے. آدمی تو گندا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ گندا آدمی آرمی چیف بنا کیسے. صرف میجر سرجری جی آرمی کو ٹھیک کریں گے، بیکاز جب تک یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا،
باقی اداروں کا ریفارم میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا. اس ادارے کے ریفارم کی بات میں اگلی دفعہ کروں گا، اس لیے کہ اس کے اندر دو بہت بڑی خامیاں ہیں. ان کے اندرونی ان کا سسٹم خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ گندے لوگ اوپر آئیں، اور دوسرا ان کی جو کلونیل ذہنیت ہے نا وہ ابھی تک قائم ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے انگریزوں کی جو انہوں نے انہیرٹ کی ہے لیگیسی، اس کے اوپر. ان دونوں کو چینج کرنا ہے. یہ میں پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کروں گا. ناظرین اب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، عمران خان اور اس کے ساتھ جتنے لوگ حقیقی آزادی کی جنگ لڑے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.